لوگوں رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور فرمایا یہ سید الشہور ہے۔ پہلی امتیں روزے رکھا کرتی تھیں، لیکن رمضان اس طرح ان کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں، بالخصوص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ احباب ذی وقار، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ بہت ہی خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ معظم، ماہ نور و سرور، ماہ عظمت کی عزت و تکریم کو بجا لاتے ہیں اور اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیتے اور اس کا استقبال بڑے ذوق و شوق کے ساتھ سج دھج کے کرتے۔ احباب ذی وقار ذرا غور فرمائیے گا، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ کہ جس کو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ورمضان شہر اللہ، لوگوں رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور فرمایا یہ سید الشہور ہے، یعنی مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ یعنی 12 مہینے ہوئے سبحان اللہ، تو ان میں سب سے عظمت والا مہینہ وہ ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کا مہینہ آ رہا ہے اور اللہ نے یہ امت محمدیہ کو ودیت فرمایا، پہلی امتیں روزے رکھا کرتی تھیں، لیکن رمضان اس طرح ان کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ان میں روزے تھے، لیکن رمضان المبارک جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس قدر عظمت والا مہینہ اللہ نے باقی کسی امت کو عطا نہیں فرمایا۔ تو فرمایا کہ ہے یہ امت محمدیہ کے لیے اور آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اس کو بھیج رہا ہے، تو فرمایا پھر اس کا استقبال بھی تو اسی ذوق و شوق کے ساتھ کرنا چاہیے نا۔ پہلے اپنے گھروں کو بھی سجا لینا چاہیے، اپنے دل کو بھی سجا لینا چاہیے، اپنی شخصیت کو بھی سنوار لینا چاہیے، اور اس کے لیے مکمل جو ہے رمضان المبارک کی عبادت کے لیے اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے انسان کو چاہیے وہ ٹائم مینجمنٹ کر لے، وہ اپنے آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنے آپ کو بٹھا لے، کبھی اپنے اندر بھی دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ تو انسان کو اپنے اندر بھی تو جھانکنا چاہیے نا کہ میں اپنے لیے وقت کتنا نکال رہا ہوں۔ تو انسان کو پھر یہ وقت نکالنا چاہیے، اور یہ ساری انسان کو وہ ٹائمنگ سیٹ کرنی چاہیے کہ فلاں وقت میں نے نوافل کے لیے نکالنے ہیں، فلاں وقت میں نے قرآن پاک کے لیے نکالنے ہیں، فلاں وقت میں نے تسبیح و تحلیل کے لیے۔ کوئی نہیں، ایک مہینہ اگر موبائل کو ہم خیر باد کہہ دیں گے تو زمین و آسمان میں اور کائنات انسانی میں کوئی فرق نہیں آنے والا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن قسم بخدا اگر ہم ٹائم اپنے آپ کو دے لیں گے تو اس کے صدقے اللہ ہمارے اندر بہت کچھ تبدیل فرما دے گا، ہماری عبادت کی طرف توجہ مبذول ہو جائے گی، ہماری روح کو وہ تازگی، وہ کیف، وہ سرور مل جائے گا، وہ روح جس کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں، بالخصوص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ تھا اور شعبان کی آخری تاریخ تھی، تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اور حضور نے ایک استقبالیہ خطبہ عطا فرمایا۔ اب وہ خطبہ ذرا سماعت کیجئے گا اور اپنے دل میں اس کو جگہ دیجئے گا۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اے بندگان خدا، اے اللہ کے بندو، تمہارے اندر وہ عظمتوں والا مہینہ جلوہ فراز ہونے والا ہے، فرمایا کہ جس میں اللہ نفل کا اجر فرض کے برابر فرما دے گا، اور فرمایا یاد رکھنا اللہ جس میں فرض کا ثواب 70 گنا فرما دے۔ فرمایا یہ وہ ماہ مبارک ہوگا، ماہ عظمت ہوگا، ماہ نور و سرور ہوگا۔ فرمایا کہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا جس میں مومن کا رزق اللہ بڑھا دیتا۔ فرمایا یہ وہ ماہ عظمت ہے جس میں اللہ عز و جل حکم دیتا ہے فرشتوں کو، فتحت ابواب الجنہ
فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، اور اللہ فرماتا ہے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، اور فرمایا سلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو اللہ جکڑ دیتا۔ میرے رب کی کرم نوازی کا عالم تو دیکھیے صاحب، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو عبادت کا دل کرتا ہے نا، وہ یہی اسی چیز کی دلیل ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اب شیطان کا وار آپ کے اوپر نہیں چل رہا، اب عبادت کا دل بھی کرتا ہے، نماز کا دل بھی کرتا ہے، قرآن پاک کا بھی دل کرتا ہے، اگر بندہ ہو ضمیر والا، تو اگر ہو باحیا ضمیر والا تو قسم بخدا اس کا دل کرتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے، اس کا عبادت میں دل لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کرتا رہوں، میں تسبیح و تحلیل کرتا رہوں، توبہ و استغفار کرتا رہوں، ہو باضمیر انسان تو اس کا دل ضرور کرتا ہے۔ تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام قربان جائیے، حضور اس مہمان کے بارے میں بتلا رہے ہیں، اس کا استقبال میرے آقا بتلا رہے ہیں کہ اس کا استقبال یہ ہے کہ رمضان المبارک جب مہینہ آتا ہے اللہ پورا سال جنت کو سجاتا رہتا ہے۔ قربان جائیے وہ جنت کہ جس کی نعمتوں کا انسان تصور بھی اندازہ بھی نہیں کر سکتا، کہ جس کی نعمتیں بے مثل بے مثال ہیں۔